نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں یہ بات عرض کی تھی کہ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا، پھر اس پہ جم گئے، تو اللہ نے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں کیا انعامات رکھے ہیں۔ اللہ مالک ہمیں بھی اپنی ذات پہ استقامت نصیب فرمائے۔ تو یہ بات عمومی ہر انسان کے لیے تھی۔ اب انسانوں میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو دوسروں کو بھی دعوت دیتے ہیں، اور یہ پوری دنیا کے اندر بہت سے لوگ جو دعوتیں دینے والے ہیں، ان میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو برائی کی دعوت دیتے ہیں۔ ایک شخص سینما بناتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، تو وہ لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینے والا نہیں بلکہ برائی کی دعوت دینے والا ہے۔ تو جہاں اس برائی کا اسے گناہ ملے گا، بلکہ جتنے لوگ بھی اس برائی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس برائی میں مبتلا ہوتے ہیں، ان سب کا وبال بھی اس کے سر پہ پڑتا ہے۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص اچھائی کی دعوت دیتا ہے تو جو لوگ اس کے کہنے پہ اچھے کام کرتے ہیں، اچھا کام کرنے والے کے اجر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن جس بندے نے دعوت دی تھی اس کو بھی ان کی نیکی کا اجر ملتا ہے۔ اس کائنات کے اندر عمومی طور پہ ہمارے یہ بات آتی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے قربانی کریں یا فلاں کام کریں۔ یاد رکھیں، اسلام اللہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تھا، اس کے سب سے پہلے عامل اور دعوت دینے والے رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی دعوت سے صحابہ مسلمان ہوئے، اور صحابہ کی دعوت سے پوری دنیا میں اسلام پھیلا، اور آج ہم سب انہی کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ تو جہاں ہم کوئی بھی عمل کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، زبان سے ایک لفظ بھی اچھا نکالتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج عمرہ کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، یاد رکھیں سب سے پہلے اس کا اجر رسول اللہ کو ملتا ہے، پھر ہمیں ملتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ بہت سے لوگ اپنے اپنے جو ان کا نظریات ہوتے ہیں اس کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دعوت دینے والے ہیں، لوگوں کو اچھائی یا برائی کی طرف بلانے والے ہیں، ان میں سب سے اچھا جو انسان ہے وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ ایک شخص لوگوں کو دیتا نیکی کی دعوت ہے، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ میرے گرد جمع ہوں۔ جس طرح کہ آج بہت سے لوگ اپنی ذات کی دعوت دیتے ہیں، اپنے ہاتھ پہ لوگوں کی بیعتیں لیتے ہیں، اسی طرح کوئی اپنے آبا کے نام پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کوئی اپنے مولوی پیروں اماموں کے نام پہ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان دعوتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اگر میرے نزدیک اچھا انسان ہے کوئی، تو صرف وہ جو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر کائنات میں کوئی انسان نہیں ہے کہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اب یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ اللہ کی طرف بلانا یہ آپ بھی ہو سکتے ہیں کہ آپ اگر کسی شخص کو اپنے عزیز و اقارب میں سے، اپنے اڑوس پڑوس میں سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کی ذات کو فراموش کر کے مختلف رستوں پہ بھٹک رہا ہے،
اسے یہ دعوت دینی چاہیے، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اللہ فرماتے ہیں میرا رستہ یہ ہے کہ تم اللہ کی طرف بلاؤ۔ جو شخص اوروں کی طرف بلاتا ہے وہ اللہ کا رستہ نہیں ہے۔ اور صرف بلانا ہی کافی نہیں، وَمَنِ اتَّبَعَنِی، جو اللہ کہتا ہے اس کی اتباع بھی کرنی ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک داعی قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جب آئے گا تو پریشان ہوگا کہ بظاہر اس کے پاس اتنے کوئی خاص عمل نہیں ہوں گے، اور اب اس بات پہ شرمندہ اور پریشان ہوگا کہ آج میرا کیا بنے گا۔ اسی اثناء میں جس طرح ساون بھادوں کے بادل آتے ہیں اس طرح نیک اعمال بادلوں کی طرح آئیں گے اور اس کے ارد گرد جمع ہو جائیں گے۔ وہ پوچھے گا یہ کیا ہے؟ یہ نیک عمل ہے، یہ کس نے کیے ہیں؟ کہا تیرے لیے ہے۔ کہے گا میں نے تو نہیں کیے۔ کہا تیری دعوت کی وجہ سے جو لوگ نیکی کی طرف راغب ہوئے اللہ نے ان کا اجر تیرے لیے ذخیرہ بنایا، اب یہ تو تیرا حصہ ہے۔ اور انسان خود جتنا مرضی عمل کر لے وہ اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں ایک اچھائی کی دعوت دینے والا انسان جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے روکتا ہے، جتنا بلند مقام پہ وہ پہنچ جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1000 عبادت کرنے والا یہ ایک جگہ رکھ لے، اور ایک وہ شخص جسے اللہ نے علم دیا ہے اپنا، وہ کتاب و سنت کا علم جانتا ہے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیتا ہے، وہ ان 1000 عابدوں سے بہتر ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنا دائرہ کار کے اندر دعوت کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے، اپنے آپ کو مبرہ نہیں سمجھنا چاہیے، جہاں تک ممکن ہے لوگوں کو بھلائی کی دعوت دیں۔ اور بھلائی کی دعوت کیا ہے؟ کہ اللہ کی طرف بلائیں، اپنے لیے، اپنے پیر مولوی امام کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو اللہ کی طرف لے کے آئیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے اچھا کون ہے جو یہ کہتا ہے اللہ کی طرف بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، صرف بلاتا نہیں اچھے کام خود بھی کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہتا ہے سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں، اِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یعنی ایک انسان وہ بدترین داعی ہے، العیاذ باللہ، اللہ ایسی بد نصیبی سے بچائے، جو لوگوں کو تو نیکی کی دعوت دیتا ہے لیکن خود اس معاملے میں کوتاہی کرتا ہے۔ ایک آدمی لوگوں کو نماز کے لیے کہتا ہے، خود نماز نہیں پڑھتا، ایک توحید کی دعوت دیتا ہے لیکن خود توحید پہ نہیں عمل کرتا، ایک روزے کی دعوت دیتا ہے خود روزہ نہیں رکھتا۔ علی ھذا القیاس جتنے بھی معاملات ہیں، بدترین داعی وہ ہے جو لوگوں کو تو نیکی کی طرف بلاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ تم لوگوں کو تو بھلائی کا حکم دیتے ہو تو اپنے آپ کو بھول جاتے ہو کہ ہم نے بھی عمل کرنا ہے۔ تو اللہ کی نظروں میں وہ داعی اچھا ہے، وہ بہترین انسان ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف سے بلاتا ہے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتا ہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، کہتا ہے جو کہتا ہوں سب سے پہلا فرما بردار میں ہوں، میں اللہ کی بات مانوں گا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا بنا دے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ، لوگوں یاد رکھو اچھائی اور برائی برابر نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح نیک اچھائی کرنے والا، نیک عمل کرنے والا اور برائی کرنے والا برابر نہیں ہو سکتا۔ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، بدترین مجرم، چور، ڈکیت، رشوت خور، لوگوں پہ ظلم کرنے والا مر جاتا ہے تو مولوی کو چند ٹکے دو تو اس کے ایصال و ثواب کے لیے چل پڑتا ہے۔ یہ اتنا بڑا تماشا ہے جو یہاں لگایا گیا ہے، جس کا شریعت کے ساتھ دور کا
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مرتا ہے اس کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں. کون سا ایصال ثواب ہے جو انہیں پہنچا رہے ہیں؟ الا ثلاثۃ، تین قسم کے اعمال ہیں، وہ اچھے ہیں یا برے انسان کے ساتھ رہتے ہیں. الصدقۃ الجاریہ، جو اپنی زندگی میں کوئی بھی ترتیب لوگوں کے سامنے بنا دیا اچھائی کی یا برائی کی، یہ مر بھی جائے گا تو اس کا ثواب یا گناہ اسے پہنچے گا، کیونکہ جو اس نے لوگوں کو دعوت دی، جو لوگوں کو رستہ دکھایا، اس رستے پہ لوگ چلے، اس کا اجر مرنے کے بعد بھی اسے ملے گا، چاہے ان کے ذہن میں بات ہو یا نہ ہو. دوسرا فرمایا ولد صالح، نیک اولاد یدعو لہو، جو اس کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے، اللہ سے مغفرت مانگتی ہے، یہ اس کو اجر ملتا ہے. کہتے ہیں جی ہم اپنے والدین کے لیے اس کے اصالِ ثواب کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ بھئی اصالِ ثواب نہیں، ان کی مغفرت کی دعا کر سکتے ہیں. اگر اللہ معاف کر دے اور رحم کر دے تو پھر اس کے لیے سارے معاملے آسان ہیں. تو ہم ایک ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں جس کا شریعت میں وجود ہی نہیں ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ علماء اللہ ان پر رحم کرے، ہدایت دے، وہ کہتے ہیں جی اتنی دفعہ فلاں سورت پڑھو، اتنی دفعہ فلاں سورت پڑھو، مجھے انہیں بخش دو. اگر یہ ایسا ہے تو ایک آدمی اس کا مخالف کہے میں زنا کر کے اسے بخش دیتا ہوں تو ہو جائے گا؟ پاگل پن ہے. اللہ رب العزت کہتے ہیں نیکی اور برائی برابر نہیں ہے. یہ یاد رکھیں کہ کوئی انسان یہ سمجھے کہ برائی کرنے کے باوجود وہ نیکوں کے ساتھ ہو جائے گا، یا نیکی کرنے والا بروں کے ساتھ اٹھایا جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ. اور پھر دعوت کیسے دینی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ حق اس کا نام ہے کہ کسی کو بے عزت کر دیں، حالانکہ اللہ رب العزت کہتی ہیں ادفع باللتی ہی احسن، احسن انداز میں مدافعت کرنی ہے، بد کلامی نہیں کرنی، دوسرے کو ٹیز نہیں کرنا. ادفع باللتی ہی احسن. اگر ایسا کرو گے، اچھے انداز میں مدافعت کرو گے، تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ. جو تمہارا بدترین دشمن ہے وہ بھی دوست بن جائے گا. اور آپ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے اچھے، سب سے بلند تر، سب سے بہترین داعی ہے. ان کے دشمن بھی یہ بات تسلیم کرتے تھے کہ آپ جیسا خلق نہیں دیتا، اور اللہ نے بھی اس بات کی گواہی دی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو عظیم خلق سے نوازا ہے. تو ایک داعی کو اچھا اخلاق والا ہونا چاہیے، نہ کہ یہ کہ وہ لوگوں کو ایسے انداز میں بات کرے کہ لوگ سمجھے کہ یہ ہمیں جھڑکیاں دے رہا ہے، بلکہ انسان سننے والا سمجھے کہ یہ ہماری خیر خواہی کر رہا ہے. تو اللہ ہمیں ایسا ہی داعی بنائے. تو یہ بڑی اہم بات ہے. ہم میں سے ہر انسان اگر چاہتا ہے کہ اس کی نیکیوں میں اور اضافہ ہو جائے، آپ نماز کے لیے تشریف لائیں، اگر آپ کوشش کر کے اپنے ساتھ، اپنی اولاد میں سے، اپنے بہن بھائیوں میں سے، اپنے عزیز و اقارب میں سے، یا کسی دوست کو ساتھ لے کے آ جاتے ہیں، تو جہاں آپ کو اپنی نماز کا اجر ملے گا، جس کو آپ ساتھ لے کے آئے ہیں اس کی نماز کا اجر بھی آپ کو ملے گا، اور اس کا اجر کوئی کم نہیں ہوگا. تو یہ ایک نیکیوں کو بڑھانے کا سلسلہ اللہ نے دیا ہے. لیکن اگر وہاں ہماری نیت اللہ کی طرف بلانے کی ہوگی تو پھر ہمیں اس بات کا اجر ملے گا. اللہ ہمیں اپنی ذات ہی کی طرف بلانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.